فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں. واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ. صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور پھانسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان ہتھ کنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں صلاح میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، پھانسے مت پھینکو، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پاؤ. اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے صلاح میں. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام میں آپ کے لیے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر سور کا گوشت، اور غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے. جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو. یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی. یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے. اٹ از پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً
ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے, اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں, تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے, اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے, یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص, وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے, فری ول. وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے, آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے, اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑیں گی. کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے, پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی, ورنہ کمپیوٹر نہیں چلیں گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں, کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے, اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں, کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے. عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے انسیزنلی, جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے, صلاح قائم کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں, سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں, کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں, مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی, مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو, فجر, عصر, مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی, صبح کی, اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر, تو پھر سے دہرایا گیا ہے, تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے, ایٹ دا پینیکل, جب اترنے لگتا ہے, یہ وقت ظہر کا, اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں, اور
سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائیں گا تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملیں گی، آپ کو رہنمائی ملیں گی. صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ. بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز، اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب آذان نہیں، اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے. کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے،
مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے، جوک نہیں حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے. اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں. اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے
اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈڈ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے۔ مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں، کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو۔ اس آیت میں ذکر ہے وضو کا، کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے۔ Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے۔ مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں، یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور رولز، اور
کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے دو لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے، صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے. یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے. نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکریڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ ہے سینٹ، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. اور عظیم قرآن، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یہاں مریم مقنت لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33،
سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12۔ کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں۔ تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں۔ جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں، پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ، یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کی معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے۔ صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں۔ عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا۔ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح۔ اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں۔ جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے۔ میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے، کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے، اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے۔ یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے۔ اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی بھی نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں، میرا ملازم ہے میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے۔ اپوائنٹمنٹ جو 10 بجے کا آپ پہنچے، 10:15 کو پہنچے، 10:30 کو پہنچے، 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے، میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے، 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے،
جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے. اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو. جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے؟ اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو؟ رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے. اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا. شاید آپ نے تقریر سن چکی ہے پہلے. ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی، ہم بولتے یا رب شکریہ، آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے، کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا، تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ، یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے. لیکن جینے کے لیے ضروری ہوا. تو وہ خالق جو میں اتنے نعمت برسا رہا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں. جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا جو امن ہے، جو سلامتی ہے، وہ چلے جائیں گا. انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے. جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے، ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، کیا بڑی گاڑی ہے. اور اکثر وہ انوی کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے. اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں ہریالی میں، وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے، ارے کیا گاڑی ہے، کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے، وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے، شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی، تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے. پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ، میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کتنی اچھی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ دے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو، خواہش بڑھتی ہے. پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا، کیوں نہ میں بنگلہ لوں، وہ بنگلہ لیتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا، میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں، کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو، فارم ہاؤس، 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس. کدھر؟ میں لوناوالا میں. کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس. تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے. ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر. فارم ہاؤس، امیر آدمی، کروڑ پتی ہے، فارم ہاؤس میں، اور پھر جاتا ہے ہریالی میں بیٹھتا ہے. کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا. جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا وہ بعد میں شہر میں آتا ہے، بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ فارم ہاؤس کے اندر. وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے، وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے. تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا. جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے
وہ کچھ اور ہی ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے، جسمانی بھی الحمدللہ فائدے پہنچاتا ہے. نہ ہی روحانی فائدے صلاح پڑھنے سے، جسمانی فائدے بھی ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں، وہ مومن ہیں جو جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں. صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں اذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندا بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، اذان ہو گئی صلی، نماز پڑھو. دکان بند کر دیتے، ریسٹورنٹ بند ہو جاتی ہے. کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو. اور میں خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں. ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا، چند لوگ تھے، ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اذان سنے، اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا. اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے، ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا. وقت ہو گیا، ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا. تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے. اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو. یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے، یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے. سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا. اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا فقیر، اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے. چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا، اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. بھائی چارہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ھمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے. آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ، برے نام سے مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو،
تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو۔ صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے، اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے، اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے۔ یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے، اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹیکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد، اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب۔ ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب، دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن۔ یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔